السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. وبعد، کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت کے 10ویں سال مکہ سے نکل کر کے طائف گئے، اور طائف کے واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے آہستہ آہستہ آپ کے لیے راستے کو ہموار کر دیا اور آسانی فراہم کی. جیسے جب طائف سے آپ واپس آئے تو مقام نخلا میں جو ایک وادی تھی، اس جگہ آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کی تو جنوں کی جماعت آئی اور قرآن کو سن کر کے اسلام لے کر کے آئی. تو ایک بہت بڑا یہ واقعہ ہے کہ وہ مخلوق جو آپ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے رہتی تھی، یعنی مشرکین مکہ کے لوگ، وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، مگر وہ مخلوق جو آپ کی نگاہوں سے اوجھل تھی وہ آپ پر ایمان لے کر کے آئی. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ میں داخل ہوئے تھے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس عالم سے اس عالم بالا میں بلایا گیا، جو بلندی کا عالم ہے، جسے ہم آخرت کے بعد والی زندگی کہتے ہیں، جنت و جہنم والی. اس دنیا سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ کو اسراء اور معراج کا واقعہ کرایا گیا. آپ علیہ السلام اپنے گھر میں سوئے تھے، اچانک رات میں آپ کے گھر کی چھت کھلی اور آپ بیدار ہوئے. فرشتے آپ کو اٹھائے اور لے کر کے آپ کو سیدھے حرم میں آئے. کعبہ کے پاس آپ کے پیٹ کو پھاڑا گیا، جس کو واقع شق صدر کہا جاتا ہے. ایک واقع شق صدر جو آپ بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ سے اس مرتبہ ہوا تھا. پھر دوسری مرتبہ جب آپ علیہ السلام کو اس دنیا سے اس دنیا میں لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کا آپریشن ہوا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو تخت میں رکھا کے رکھا گیا اور زمزم کے پانی سے دھلا گیا، اور پھر دھلنے کے بعد دل کو اس کی جگہ پر رکھ کر کے اور پھر سیل دی گئی، اور یعنی اس کو تاکہ باندھ دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام براق نامی سواری پر بیٹھے اور مکہ سے نکلے اور سیدھے مکہ سے بیت المقدس آئے. بیت المقدس یہاں پر آپ آئے تو مکہ سے بیت المقدس کی جو مسافت ہے، یہ آج کے گوگل کی تحقیق کے مطابق 1500 تقریباً 1500 کلومیٹر یہ ہے. اور نبی کے زمانے کا یہ جو سفر ہوتا تھا، یعنی عہد نبوی میں اس وقت مکہ کے لوگ جو شام جایا کرتے تھے، فلسطین جایا کرتے تھے، بیت المقدس کا سفر کرتے تھے، ان کو 1 مہینے کی مکمل مدت لگتی تھی. آپ علیہ السلام رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد جبریل نے آپ کی سواری کو باندھا، براق اپنی سواری کو وہاں پہ زنجیر سے باندھا، اور باندھنے کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوئے، بیت المقدس میں داخل ہوئے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. اس وقت جتنے بھی انبیاء اس مسجد میں اس وقت تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے. سب نبیوں کو آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. اب نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام کی ضیافت کے لیے جبریل نے 3 چیزیں پیش کی: دودھ، شہد اور شراب. آپ علیہ السلام نے پینے کے لیے دودھ کو منتخب کیا اور شراب اور شہد کو چھوڑ دیا، دودھ کو نوش کیا. دودھ کے پینے کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ براق پر سوار ہوئے. کیونکہ اس سے پہلے جو سفر تھا یہ رات کا سفر تھا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے. مکہ سے جو آپ بیت المقدس آئے، اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرا کے معنی ہوتا ہے
رات میں سفر کرنا، کیونکہ آپ مکہ سے نکلے تھے رات میں اور بیت المقدس پہنچے تھے رات میں، اس لیے اس سفر کو مکہ سے بیت المقدس کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جیسا کہ سورہ اسراء میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ پھر نماز کے بعد اور دودھ پی لینے کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ سواری پر بیٹھے اور یہ بیت المقدس سے آپ بلندی کی طرف گئے۔ پہلے یہ زمینی سفر تھا، اس کے بعد اب آپ جو سفر کر رہے ہیں یہ بلندی کی طرف ہے، کسی کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی یہ ہوتا ہے بلندی کی طرف چڑھنا۔ تو بیت المقدس سے آپ سوار ہوئے اپنی براق سواری پر جو جبریل لے کر کے آئے تھے، بڑی تیز رفتار یہ سواری تھی۔ اس سواری کا جو چلنے کی رفتار تھی احادیث میں جو بتائی گئی وہ یہ کہ یہ اپنے سانپ کو، اپنے پیر کو وہاں رکھتا تھا اٹھانے کے بعد جہاں انسان کی آخری نگاہ جاتی ہے، یعنی اتنا تیز اور اتنی تیز رفتار وہ دوڑتا تھا، چلتا تھا کہ اس سے تیز کوئی سواری اور کوئی سفر اس کائنات میں نہیں ہوا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا یہ پہلا تیز ترار سفر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس آئے، جو تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر ہے، اور پھر آپ بیت المقدس سے نکلے اور آپ سفر کے لیے تیار ہوئے تو کچھ ہی لمحے میں آپ پہلے آسمان میں پہنچے، دوسرے آسمان میں پہنچے، تیسرے آسمان میں پہنچے اور ساتویں آسمان تک پہنچ گئے۔ تو یہ سفر جو آپ کا ہوا بڑا تیز سفر تھا، بڑا تاریخی سفر تھا۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم نے آپ کی نبوت سے اقرار کیا اور آپ کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان دونوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا، آپ کو خیر مقدم کہا، آپ کے آنے کو خوش آمدید کہا اور پھر آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر گئے، حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ کو مرحبا کہا۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا، اہلا وسہلا مرحبا کہا اور پھر آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، آپ کو بشارت دی۔ پھر اس کے بعد پانچویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا، آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا۔ چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا اور آپ کو مرحبا کہا۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور مرحبا کہا۔ جتنے آسمان پر آپ پہنچے، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ہر آسمان پر آسمان کا فرشتہ یہ پوچھ رہا ہے کون؟ جبریل نے کہا کہ محمد۔ کہا ان کو آنے کی اجازت ملی ہے؟ جبریل نے کہا جی۔ اس کے بعد دروازہ کھلا ہے، اوپر گئے، پھر اوپر گئے، پھر اوپر گئے۔ بتانا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ آسمان پر اللہ رب العالمین نے ایسا فورس اور ایسا انتظام کیا ہے کہ کوئی اس دنیا سے نکل کے پہلے آسمان سے اوپر چلا جائے، یہ ناممکن ہے۔ ایسا سخت پہرا لگا ہوا ہے، فرشتے نگہبانی کر رہے ہیں کہ کسی انسان کا اس عالم سے ہو کر کے دوسرے عالم میں داخل ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ بڑی سخت پہرےداری ہے، نگرانی ہے۔ تو پہلے آسمان سے لے کر کے ساتویں آسمان پر گئے، آسمان کا یہ فرشتہ اجازت پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے کون ہے آپ کے ساتھ، کیا ان کے آنے کی اجازت ملی ہے؟ بہرحال جب حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد نبیوں سے ملاقات ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سب نبیوں نے آپ کی آمد کو خوش آمدید کہا اور اہلا وسہلا مرحبا کہا اور آپ کو مبارکباد دی اور اسی کے ساتھ آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا۔ اسی کے بعد آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے بعد جبریل سے جو صحبت کی اور جو سفر کی جو ساتھی تھے، جبریل پیچھے ہٹے اور کہا آپ آگے جائیے، اس کے آگے جانے کی مجھے گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھے، رب العالمین سے قریب ہوئے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نماز کا تحفہ دیا اور آپ علیہ السلام نے وہاں جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور جہنم کو دیکھا، جہنم کے عذاب کو دیکھا اور پھر اللہ رب العالمین سے کلام آپ نے کیا۔ اللہ رب العالمین کو آپ نے نہیں دیکھا، آپ معراج میں گئے، اتنے قریب ہو گئے، مگر اللہ رب العالمین سے آپ نے حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے آپ نے گفتگو کی
اور اس وقت جو فیصلہ لکھا جا رہا تھا، اللہ نے جو فرشتوں سے لکھوا رہا تھا، تو فرشتے جو فیصلے لکھ رہے تھے، اس فیصلے کے لکھنے کے قلم کی چرچراہٹ کو آپ اتنے قریب سے بھی سن رہے تھے، مگر رب العالمین کا اپنی نگاہوں سے دیدار نہیں کیا۔ بہت بڑا نقطہ ہے یہاں، بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہاں معراج میں آپ گئے، یعنی زمین سے 7ویں آسمان کی بلندی پر گئے اور اللہ رب العالمین سے کلام کیے، اللہ رب العالمین سے بات چیت کیے، مگر دیدار نہیں ہوا، اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا اپنی آنکھ سے۔ اس سے اہل علم علماء یہ استنباط کرتے ہیں، یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں موجود ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اگر نعوذ باللہ اللہ ہر جگہ ہوتا تو آپ کو معراج کرانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ آپ یہاں زمین سے بیت المقدس سے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک پہنچے، وہاں اللہ رب العالمین سے آپ نے کلام کیا اور وہاں آپ دیدار نہیں کر سکے، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ جو نادان یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہاں منزل میں بھی ہے، یہاں فلاں جگہ بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اسلام اور قرآن کا قانون اور یہ پیغام یہ ہے اور یہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی تھا، عرش پر مستوی تھا، ہر جگہ اگر ہوتا تو معراج کی ضرورت نہیں آتی۔ تو وہاں سے پھر آپ جنت اور جہنم دے کر کے مکہ میں واپس آئے۔ تو یہ بڑا طویل سفر تھا، بڑا تاریخی سفر تھا، بڑا لمبا سفر تھا، بڑا تیز سفر تھا، اور آپ آئے اور پھر اس کے بعد جب نماز کا تحفہ آپ لے کر کے آئے، اور تفصیل آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، میں اس بارے میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اب آپ زمین پہ آ گئے، مکہ میں آ گئے اور آپ سو گئے، بیدار ہوئے صبح میں۔ تو آپ نے اپنے اس سفر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، مکہ کے لوگوں کو، میں نے جنت دیکھا، جہنم دیکھا اور بیت المقدس کیا، اور میں 7ویں آسمان کے اوپر گیا۔ تو مکہ کے لوگ ہنسنے لگے، کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے محمد کہ ایک آدمی ایک رات میں کچھ حصے میں اپنے گھر سے نکلے، بیت المقدس جائے، بیت المقدس مکہ سے ایک مہینے کا سفر ہے، اور آپ رات کے حصے میں طے کر لیے، اور اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اوپر گیا، 7ویں آسمان کے اوپر گیا اور پھر اللہ سے کلام کیا، جنت دیکھا، جہنم کو مشاہدہ کیا، عذاب کو دیکھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دماغ بات نہیں آتی، عقل کے خلاف۔ جیسے بہت سارے لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے، بے عقلوں کو کہاں بات سمجھ آئے گی؟ تو مشرکین مکہ بے عقل سے کہا یہ بات عقل میں نہیں آتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل گھر سے نکلا اور گیا ابو صدیق کے پاس، کہا ارے جانتے ہو ایک حادثہ پیش آیا ہے، اچھا بتاؤ اگر کوئی آدمی یہ کہے مکہ سے میں گیا بیت المقدس اور پھر 7ویں آسمان میں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہاں سے مکہ سے 1 مہینے کا سفر ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی جائے اور پھر بیت المقدس سے 7ویں آسمان پر جائے؟ یہ ناممکن ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے۔ تو ابو جہل یہ سمجھتا تھا کہ میں آج بازی لے چلا جاؤں گا، محمد کو جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ ابو جہل کہتا ہے ارے صدیق معلوم ہے تم کو یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ دعویٰ تمہارے دوست ابو جہل، تمہارے محمد کا، تمہارے ساتھی کا ہے۔ اور صدیق نے کہا ٹھہرو، اگر یہ دعویٰ محمد کا ہے تو میری عقل مانے کہ نہ مانے، میں مانوں کہ نہ مانوں، مگر میرا ایمان بولتا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ اسی دن سے مورخین کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کا لقب صدیق دے دیا۔ وہ بات جو عقل میں نہیں آتی، صدیق یہ کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں یہ الگ بات ہے، میری عقل میں بات آئے نہ آئے یہ الگ بات ہے، مگر یہ دعویٰ محمد کا ہے تو وہ صدیق کا ایمان بولتا ہے اس چیز کو مان لیا۔ مشرکین نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کا استہزاء کیا اور کہا یہ کیسے آپ بیت المقدس میں گئے اور آپ وہاں گئے؟ اچھا بتائیے بیت المقدس میں آپ گئے تو ہم نے کیا دیکھا ہے؟ یہ آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، آپ کچھ لمحے کے لیے آپ گئے تھے، وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، وہاں آپ نے دودھ پیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکل گئے، چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے۔ آپ وہاں بیت المقدس کا سروے کے نہیں گئے تھے، کتنی کھڑکی ہے، کتنے دروازے ہیں، اور کھلا سمت کیا ہے، یہاں کیا ہے، اور کتنے یہ ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے بارے میں تفصیلات طلب کی مشرکین نے۔ آپ بیت المقدس میں گئے تو بتائیے کتنی کھڑکیاں ہیں، اس کے دروازے کیسے ہیں،
فلاں طرف کون سا دروازہ ہے، اس کی شکل کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. یہ سوال بڑا سخت تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے. جبریل علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجا اور پھر اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو آپ کی نگاہوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا. یعنی آپ مکہ میں تھے، مگر مکہ میں رہتے ہوئے آپ بیت المقدس کا اپنی نگاہوں سے مکمل مشاہدہ کر رہے تھے، مکمل دیکھ رہے تھے. جیسے آپ مصلی پر تھے، آپ علیہ السلام نے مصلی پر رہتے ہوئے دیوار کی سائڈ میں جہنم کا منظر دیکھا، دیوار کی سائڈ میں آپ نے جنت کا نقشہ دیکھا، جنت کا منظر دیکھا. ایسے ہی آپ حرم میں تھے، خانہ کعبہ میں تھے، مسجد حرام میں تھے، اور وہیں آپ کے سامنے پوری زمین کو پورا علاقہ صاف کر دیا گیا. بیت المقدس آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا. جیسا مشرکین پوچھتے تھے اے ٹو زیڈ آپ مکمل بتا دیتے تھے، مگر اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر کے آئے. اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب حج کا موسم شروع ہو جاتا تھا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے پاس جاتے تھے اور جا کر کے ملاقات کرتے تھے اور ان کو دعوت توحید پیش کرتے تھے. تو اس وقت نبوت کے 11ویں برس اللہ کے نبی علیہ السلام موسم حج میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور نتیجہ بہت اچھا آیا. بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے اور آہستہ آہستہ نبوت کے 11ویں برس میں اسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچ گیا. مدینہ پہنچ گیا اور ساتھ ساتھ یمن بھی پہنچ گیا. یہ دو علاقے تھے جو نبوت کے 11ویں برس اسلام ان دو علاقوں میں پہنچا تھا. 5ویں برس میں تو اسلام حبشہ پہنچا تھا. نبوت کے 11ویں برس میں آپ نے جو توحید کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اسلام آہستہ آہستہ یمن اور مدینہ پہنچ گیا. آپ علیہ السلام کی اس موسم حج میں جو خدمت اور قربانی تھی، اس کے ذریعے سے سہیل بن عامر اور ایاس بن معاذ اور ابو ذر غفاری، طفیل بن عمرو الدوسی، زماد الازدی اور مدینہ کے 6 لوگ جو اہم لوگ تھے، اسعد بن زرارہ، عوف بن مالک، رافع بن مالک، عتبہ بن عمرو، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ، یہ 6 لوگ تھے جو نبوت کے 11ویں برس میں اسلام قبول کیے اور اسلام مدینہ سے نکل کر مکہ سے نکل کر کے مدینہ اور یمن پہنچ گیا. طفیل بن عمرو الدوسی جب مکہ آئے تھے تو مشرکین نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ محمد کی بات کو کوئی نہ سنے، اس لیے کہ محمد کیا ہے، پاگل آدمی، ان کی بات میں جو لوگ جائے گا بیوقوف بن جائے گا. تو لوگوں کے کہلاوے کی بنیاد پر حضرت طفیل بن عمرو الدوسی جو سوجھ بوجھ والے آدمی تھے، انہوں نے اپنے کان میں روئی ٹھوک دی تھی تاکہ میں محمد کی بات نہ سنوں اور نہ ان کے پندے میں ان کے بہکاوے پڑ سکوں. بہرحال یہ شاعر آدمی تھے، سوجھ بوجھ والے آدمی تھے. ایک مرتبہ ان کے ذہن میں بات آئی کہ میں کیسے ان لوگوں کی بات میں آ گیا، میں تو عقل مند آدمی ہوں، سوجھ بوجھ والا آدمی ہوں، ذرا ٹیسٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ محمد کی بات میں کیا دم ہے، کیا طاقت ہے. جا کر دیکھتا ہوں، اگر ان کی بات صحیح ہے تو یہ لوگ جو بہکا رہے ہیں تو ان کی بات کو قبول کرنے میں کیا ہے، اگر ان کی بات غلط ہے میں سوجھ بوجھ والا آدمی ہوں، نہیں مانوں گا. گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اسلام کی اور توحید کی بنیادی باتیں بتلائی اور پھر وہ مشرف پر اسلام ہو گئے. اور ان کے اسلام لانے کے بعد یہ پھر یمن گئے، یہ یمن کے داعی بن گئے، توحید سے بلانے والے بن گئے. ان کی خدمات سے یمن کا پورا علاقہ مشرف پر اسلام ہوا اور ابو ہریرہ انہی کی خدمت کی وجہ سے اسلام لے کر کے آئے، جو اسلام کے بہت بڑے حدیث کے راوی ہیں. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کی بڑی خدمات ہیں. اسی طریقے سے مکہ میں ایک شخص آئے تھے حضرت تنوع کے، زماد الازدی رضی اللہ عنہ، یمن کی بھی تھے. تو جب یہ آئے تو مشرکوں نے ہنگامہ مچایا، کہا کہ محمد کے پیچھے مت بھاگو، محمد پاگل آدمی ہے، محمد کے پاس جادو اور جن حملہ کر دیا ہے، یہ بیوقوف ہو گئے، پاگل ہو گئے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے. تو زماد جو تھے یہ راقی تھے، یعنی جھاڑ پھونک کرتے تھے، جن بھوت شیطان چھڑاتے تھے. تو نبی کے پاس گئے اور کہا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ پر جن کا حملہ ہوا ہے، شیطان آپ پر حاوی ہو گیا ہے، شیطان لگ گیا ہے، شیطان کا اثر ہے، تو آپ بیٹھیے میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں. آپ پریشان ہیں، گھبرائے ہیں، آپ بیٹھیے میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟
آپ علیہ السلام نے خطبہ حاجہ پڑھا، ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ، جو جمعہ کے دن اور نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ خطبہ حاجہ آپ نے پڑھا اور دماغ رسی متاثر ہوئے، کہا یہ کون سا کلام ہے، پھر سے پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے پھر یہ کلام پڑھا، خطبہ حاجہ پھر سے پڑھا، اس کے بعد پھر بہت متاثر ہوئے، کہا دوبارہ پڑھیے۔ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے صرف خطبہ حاجہ پڑھا، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، مکمل جو خطبہ حاجہ جمعہ کے دن یا اس طریقے سے خطبہ نکاح وغیرہ کے موقع پڑھا جاتا ہے، صرف اتنا ہی خطبہ پڑھا تھا، ایسے دماغ مسلمان ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کلام یہ کوئی پاگل آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ شیطان کا حملے جن پر مسلط ہوتا ہے ایسے لوگوں کا کلام نہیں ہے، یہ کلام یہ بہت ہی عظیم ہے، یہ سچے آدمی ہے، یہ اچھے آدمی ہے، ان کی باتیں بڑا دم ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ لوگ اسلام قبول کیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمات کے ذریعے سے مدینہ کے لوگ بھی مشرف اسلام ہوئے۔ 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، جیسا کہ میں نے ابھی سے نام ذکر کیا تھا، اسعد بن زرارہ، عوف بن مالک، رافع بن مالک، قطبہ بن عمرو، عقبہ بن عامر، جابر عبد اللہ، یہ 6 لوگ نبوت کے 11ویں برس میں اسلام قبول کر لیے تھے۔ پھر اس کے بعد جب 12ویں سال آیا حج کا موسم، تو پھر اس کے بعد آئے تھے یہ لوگ اور آپ علیہ السلام سے بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد آپ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے یہاں اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کو سمجھانے کے لیے، توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کسی آدمی کو منتخب کیجیے، ہمارے پاس داعی بنا کر کے بھیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے کہنے پر، ان کے مطالبے پر آپ علیہ السلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ کا داعی منتخب کیا۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ اور مدینہ میں اسلام کی اس نشر و اشاعت اور اسلام کی خدمات کیسے ہوئی، اسلام کیسے وہاں مضبوط ہوا۔ اللہ رب العالمین دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔